اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس. کل بڑی زبردست بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ 2-3 ایسی ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں. پرسوں بھی بلکہ ایک بیٹھک ہوئی تھی اور اب کہنے والے کہتے ہیں کہ گیم ہے نا وہ اوور ہو گئی ہے. گیم از اوور. اب گیم اوور کیا گیم اوور ہوئی ہے؟ گیم اوور یہ ہوئی ہے کہ بقول حکومت کے جو آج پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس. پارلیمنٹ کے اجلاس کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ سارے پارلیمنٹ کے جو ممبرس ہیں وہ ریسٹور ہو چکے ہیں، لیکن اسپیکر اس کو آنے نہیں دے رہا ہے. بڑی عجیب منطق ہے. اپوزیشن لیڈر کوئی اور بنا ہوا ہے. تو پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہو رہا ہے میری نظر کے اندر وہ ریپرزینٹ نہیں کرتا ہے پبلک کو. یہ وہ ریپرزینٹ نہیں کرتا ہے پاکستان کو، کیونکہ یہ دھوس و دھمکی والی ہے نا. جو لوگ ہیں وہ جو سارے لوٹے ہیں اور جو دھوس و دھمکی والے لوگ ہیں جو زبردستی ریزم چین کے ذریعے آئے تھے، وہ پارلیمنٹ ہے. دس از ناٹ ریپرزینٹیو آف پاکستان. تو اس کا مشترکہ اجلاس آج ہو رہا ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران جو پی ٹی آئی ہے اس کو بینڈ کر دیا جائے گا. خیر اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے لائرس نے بھی اپنی ہے نا وہ دی ہے کہ جی بینڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اگر بینڈ بھی کیا تو فوراً ہی ہے نا اس کے اوپر وہ آ جائے گا، رولنگ آ جائے گی اور یہ فیصلہ ردی کی ٹوکری میں چلا جائے گا. اظہر صدیقی جو پی ٹی آئی کے لائر ہے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ گیم میں نا وہ کیونکہ جو عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا کو بی بی سی کو جو انٹرویو دیتے ہوئے جنرل عاصم منیر کے اوپر ہے نا جو الزام لگائے، اس کے بعد ہے نا معاملات ذرا خراب ہی نظر لگ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اور زیادہ بھڑک گئی ہے. بہت سمجھایا ہے خان صاحب کو کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بولے نہ، لیکن خان صاحب بول دیتے ہیں. اس کی کچھ پی ٹی آئی کے اس کے خان صاحب کے بعد ہاکس کے بعد کو جو نارمل بہترین جو نارمل قسم کے جو ان کے لیڈرس ہیں شاہ محمد قریشی اور اسد عمر وغیرہ، اور یہ یہ سارے جو ہے نا یہ ہاکس نہیں ہیں. اور ہے نا شاہ محمد قریشی کی جو میٹنگ کرائی گئی ہے انٹرنیشنل سارے جو ملٹی نیشنل ایمبیسیڈر سے، اس کے بارے میں بھی لوگ ہے نا قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ شاید عمران خان مائنس کر کے شاہ محمد قریشی کو، کیونکہ پاپولر جماعت پی ٹی آئی ہے تو مشکل ہوگا گورنمنٹ کے لیے. اور جیسے کہ نیوز آ رہی تھی کہ منع کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ میں کہ ہم ہے نا آپ کو ہے نا سپورٹ نہیں کر سکتے، الیکشن میں ہم جتا نہیں سکتے. تو کوشش یہ ہے کہ شاہ محمد قریشی کو ایز اے پرائم منسٹر لانے کی کوشش کی جائے گی. عمران خان کو یا تو نااہل قرار دیا جائے گا یا عمران خان کے اوپر بینڈ لگا دیا جائے گا یا کچھ نہ کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہ ساری چیزیں نا یہ ہے. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے جو 72 آورس ہے وہ بڑے کروشل ہے، اس لیے کہ احسن اقبال نے بھی کہہ دیا کہ جی ہم الیکشن نہیں کرائیں گے. اور جتنی پارٹیاں ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ الیکشن اگر ہے نا صوبائی الیکشن ہوئے تو پھر ہے نا قومی اسمبلی میں تو ان کا بالکل چانس ہی نہیں رہے گا. تو جیسے کہ ایک سروے آیا ہے مولانا فضل الرحمان علی امین گنڈا پور کے مقابلے میں 30% بھی نہیں ہے. وہ ان کو 70 اینڈ 30% کا ہے، جو کہ مولانا کی اپنی ہے نا جدی پشتی شیٹ ہے. لاسٹ ٹائم وہ ہار گئے تھے. تو یہ پوزیشن ہے پی ڈی ایم کی پارٹیوں کا. پی ڈی ایم کی پارٹیوں کا برا حال ہے ایکسیپٹ پیپلز پارٹی جو ان کی جو ہولڈ ہے پورے سندھ کے اندر وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، کیونکہ سارے ڈپارٹمنٹس میں ان کے اپنے لوگ انہوں نے بھرتی کر دیے. لاسٹ 14-15 سال سے جو انہوں نے پلاننگ کی تھی، آصف زرداری کی جو پلاننگ تھی وہ بڑی کامیاب ہوئی ہے. اور اب ہر جگہ اے سی ڈی سی ججز یہ سارے اور جو بھی لوگ میٹر کرتے ہیں نا وہ سارے ہیں نا یا تو پیپلز پارٹی کے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ماننے والے ہیں. تو اب یہی کہا جا رہا ہے کہ ہاں ایک اور اس کے اندر ڈیولپمنٹ یہ ہو گئی اچانک
کہ مجیب الرحمان شامی صاحب ہے نا، کچھ انٹلیکچوئلس اور کچھ صحافی اور کچھ اچھے لوگوں کو لے کر وہ گئے، وقت لے کر عمران خان سے ملے ہیں، اور ایک اے پی سی کی انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک اے پی سی ہونا چاہیے، آل پارٹی کانفرنس. تو عمران خان اس کے اوپر راضی ہو گئے ہیں. تو دس از اگین گیم چینجر، ایک موو ہوئی ہے. اور ابھی تک انہوں نے اناؤنس نہیں کی ہے اے پی سی کی، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ جو سب سے بھاری جماعت اور سب سے جو جماعت ہے وہ باقی تو 13 ہے اور باقی ایک ہے، تو اس کا راضی ہونا ضروری ہے. تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ہے نا رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ اگر اے پی سی ہوئی اور الیکشن کی جنرل الیکشن کی بات ہوئی تو پھر میں اس کے اندر شرکت کروں گا. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. اس کے بعد اس کے اندر ایک بڑی مزاحیہ خیز اسٹوری ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو پیشی اسلام آباد میں ہوئی ہے اس کا جو بل بنا ہے وہ 2.5 کروڑ روپے کا گورنمنٹ کو پڑا ہے. 8 لاکھ روپے کا انہوں نے کھانا کھلا دیا پولیس والوں کو، 8 لاکھ روپیز کا. اور اس کے اندر 18 لاکھس کے انہوں نے کنٹینرز لیے. اب جیسے دیکھیں آپ، لاہور میں کل پیشی ہوئی ہے، اگر اس طریقے سے اچھے ماحول کے اندر ان کو پیشی کرنے دیا جاتا، ان سے یہ ساری ٹی آر اوز طے کر دی جاتی اور گرفتار کرنے کی کوشش نہ کی جاتی، بقول ان کے مارنے کی کوشش نہ کی جاتی اور ان کو شیورٹی دلائی جاتی، تو پھر ہے نا یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. یہ دو چیزوں کا تو بل اب میرے کو سمجھ میں آتا ہے. باقی وہ کہتے ہیں گاڑیاں واڑیاں جو جلی ہیں، موٹر سائیکلیں جلی ہیں، وہ 2.5 کروڑ روپے کی تھی. تو یہ ہے نا 2.5 کروڑ کے اندر ہے نا گورنمنٹ کو پڑا ہے عمران خان کی ایک پیشی. تو یہ ایک اسٹیٹسٹک تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی. اس کے بعد ایک اور چیز کل ہوئی ہے. محمد خان بھٹی صاحب ہے جو اپر ضلعی کی گورنمنٹ میں بڑے امپورٹنٹ پوسٹ کے اوپر ہیں. ان کو کڈنیپ کر دیا گیا تھا، بہت عرصے تک وہ غائب رہے، اور کل ان کی ایک ویڈیو آ گئی ہے. ویڈیو کے اندر انہوں نے ججوں کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے، مینوپولیٹ کیا جاتا ہے، جنرل بازار علی نقوی کے اوپر الزام لگایا ہے. پہلی تو بات ہے کہ یہ سارے جو الزامات ہیں نا، یہ ویڈیو ہے نا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، الیگلی ہے. پی ڈی ایم والے اس کو ہو سکتا ہے اپنے جلسے ریلیوں کے اندر اس کو ہے نا وہ کریں اور ہے نا اس کو ہے نا یوز کرنے کی کوشش کریں. لیکن کسی نے ایک بات نوٹ کی ہے یا نہیں کی ہے، میں نے وہ ایک بات نوٹ کی ہے. وہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بٹی صاحب، جیسے میں بیٹھا ہوں، میرے بٹن بند ہے اور میں ایسے ہی بیٹھا ہوں، تو یہاں پر جو محمد خان بھٹی صاحب ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو ان کا جو کالر ہے نا ایسے بکھڑے پڑے ہوئے ہیں اور اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ کپڑے بھی ہے نا، مطلب لگ رہا ہے کہ ان کو کسی نے ابھی بہت زیادہ چپٹے مار کے بٹھا دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کی کالر اور ان کا بٹن کھلے ہوئے ہیں، اور ان کی جو یہ ایک اوپر اور ایک نیچے اس طریقے سے ہے، یعنی کہ ان کی جو یہ ویڈیو ریکارڈ کرتے وقت ان کو کسی نے صحیح طریقے سے ان سے تو کوپ کیا ہے. بہرحال یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی. اور آخر کے اندر میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے پیٹرول سبسڈی. پیٹرول سبسڈی کے پر پچھلے ویلاگ میں نے کہہ دیا تھا کہ جی یہ سارا ایک چوری کا ایک اور طریقہ نکال دیا گیا ہے. ہر کوئی بڑا آدمی ہے نا 100 موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ کروا دے گا. سندھ کے اندر تو ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں نا، جیسے مرے ہوئے لوگوں کی ہے نا وہ ووٹ ڈال دیتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے یہ. تو یہ 140 ارب روپے کی سبسڈی 50 روپے پر، اور 280 ارب روپے کی سبسڈی اگر 100 روپے پیٹرول کی آنا سبسڈی دی جاتی ہے. آئی ایم ایف اس کے اوپر بھڑک گیا ہے، اور آئی ایم ایف نے کہا کہ یہ ہمارے سے پوچھ کے نہیں کیا گیا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف کی اگر آپ نے نا لون پاس کروانی ہے تو آپ یہ سبسڈی دے سکتے ہیں. دوسری بات ہے آئی ایم ایف نے فردر لون دے دیے ہیں. کل پی آئی بی کا آکشن ہوا ہے. پی آئی بی کے آکشن میں اتنا اٹریکٹیو ریٹ ہونے کے باوجود 20% ریٹ اٹریکٹیو ریٹ ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ناٹ اے سنگل ڈالر ہیز بین انویسٹمنٹ. کوئی بھی پی آئی بی بونڈ، پاکستان انویسٹمنٹ بونڈ کو کسی بھی فارنر نے نہیں خریدا، $1 بھی نہیں آیا. اور یہ آئی ایم ایف کی ڈیل فردر ڈیلے ہو گئی ہے کیونکہ آئی ایم ایف والوں نے کہا ہے کہ اور کنڈیشنز ڈال دی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا ہے، اور منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار کہ ہے نا ہم ہے نا
فرینڈلی کنٹری سے ایشورٹی ہے نا کچھ دنوں میں لے لیں گے. اسٹاک کریش ہو گئی ہے, مسلسل کریش ہو رہی ہے, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور تباہی ہو رہی ہے. لیکن ان کو اپنی پالیٹکس کی پڑی ہوئی ہے اور یہ IMF کی لون نہیں آنی ہے. تو اوپر سے انسانی جو ہیومن رائٹس کی جو رپورٹ امریکن پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ہے اس کے اندر شہباز گورنمنٹ کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے اوپر ہے نا تنقید کی گئی ہے. ARY کو بند کیا گیا, صحافیوں کو اٹھایا گیا, اور مطلب پوری جو ہم سارے پچھلے ویلاگس میں بات کرتے رہے ہیں اور یہاں پر بولنے کی اجازت نہیں ہے, صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے. جیسے صدیق جان کو 17 گھنٹے تک پتہ ہی نہیں چلا کدھر ہے, محمد خان بٹی کتنے عرصے تک غائب تھا وہ پتہ ہی نہیں چلا. شہباز گل آدم سواتی کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی دوسرے صحافیوں کے ساتھ ہوئی, وہ ساری باتیں ہیں نا اس چیزوں کے اندر, ARY کے ساتھ زیادتی ہوئی, بول کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, ساری چیزیں اس کے اندر مینشنڈ ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.